سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کی کتابیں ان کے موجود ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے تھے، حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور ان کا ایک نوجوان شاگرد تھا جو اپنے گھر سے روزانہ حضرت کے پاس حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے آیا جایا کرتا تھا۔ یہ جو نوجوان حضرت کا شاگرد حضرت کے پاس سبق پڑھنے جاتا تھا، اللہ نے اسے بہت ہی خوبصورتی سے نوازا تھا، بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین و جمیل اور ہینڈسم، جسے آج انگریزی زبان میں کہتے ہیں بڑا ہینڈسم نظر آ رہا ہے۔ تو وہ نوجوان بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا، گورا تھا۔ گھر سے نکل کر حضرت کے سبق کے لیے جس راستے سے آنا جانا کرتا تھا، اس راستے میں ایک عورت کا گھر تھا۔ وہ عورت بھی بڑی حسین و جمیل تھی، جوان تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ روزانہ گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اس نوجوان کو آتا جاتا دیکھتی تھی۔ دیکھتے 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 دل کے اندر اس نوجوان کی محبت بیٹھ گئی، دماغ میں خیالات گندے ہونا شروع ہوئے۔ ایک دن یہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کر حضرت کے سبق میں جانے کے لیے جب اس کے گھر کے سامنے گزر رہا تھا، یہ حسین و جمیل عورت نے اپنی نوکرانی کو بھیج کر کہا، جاؤ وہ نوجوان جا رہا ہے، جا کے اسے کسی طرح میرے پاس گھر میں بلا کر لاؤ۔ نوکرانی گئی، نوجوان جا رہا تھا، جا کر کے نوجوان سے کہنے لگی کہ اندر گھر میں ایک پیشنٹ ہے، بیمار ہے، آپ بڑے شریف انسان نظر آ رہے ہیں، مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں، ذرا آ کر ہمارے گھر کے اونر نے جو بیمار ہے، پیشنٹ ہے، ذرا اس کے اوپر دم کرو۔ اسے کیا معلوم اس کا دم نکلتا ہوں کیسے؟ اندر کی پلاننگ کیا چلی اسے کیا معلوم؟ مولوی صاحبہ ہوتی سو بھولے بھالے، کون ٹوپی لاتا ڈال لیتی، کون بلاتا چلے جاتی، گیم کیا چلتا نہیں معلوم۔ بیچارہ مولوی صاحب سچ سمجھ کر ارے 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 ترس کھا لیا، چلو کوئی تو بیمار عورت ہوگی، ذرا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں گے، سورہ یاسین پڑھ کر کے دم کر دیں گے، قل هو اللہ پڑھ کر کے دم کر دیں گے۔ اس نیت سے بیچارہ حضرت کے درس کو جانے والا سبق چھوڑ کر گھر کے اندر آیا۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ حسین و جمیل عورت اپنے بیڈ روم سے باہر نکلی اور نوجوان کے قریب آتی گئی اور کہنے لگی، بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو، بڑے حسین و جمیل ہو، نوجوانی بھی تمہارے اندر ہے، روزانہ تم کو دیکھتی تھی تو دل کے اندر آہیں بھرتی تھی اور دل کے اندر خیالات لاتی تھی۔ آج موقع بڑا اچھا ہے، تنہائی کا موقع ہے، میں بھی حسین و جمیل ہوں، تو بھی حسین و جمیل ہے، تو بھی جوان ہے، میں بھی جوان ہوں، تیرے بھی ارادے جوان ہے، میرے بھی ارادے جوان ہے، پھر دیری کس بات کی، آجا قریب، دونوں مل کر کے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ کتنا بڑا اثر! جیسے ہی عورت نے اس گندے خیالات کا اظہار نوجوان کے سامنے کیا، بھائیو
جس کے پاس انسانیت زندہ ہوتی ہے، چاہے اسے کتنی بھی بڑی حسین و جمیل حور آ کر کے بتانے کی کوشش کرے، خدا قدوس کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ایمان موجود ہے، اگر انسانیت موجود ہے، اگر آدمیت موجود ہے، اگر شرافت موجود ہے، اگر اخلاق موجود ہے، اگر جنت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے، جہنم کا ڈر دل میں رکھتا ہے، قبر کے عذاب کا ڈر دل میں رکھتا ہے، تو سنو نوجوان کیا کہتا ہے۔ جیسے ہی عورت نے یہ کہا کہ آجا دونوں مل کر کے خواہشات پوری کر لیتے ہیں، دل کے اندر خواہش کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھا لیتے ہیں، نوجوان پریشان ہو گیا، کرے تو کیا کرے، جائیں تو کہاں جائیں، راستے تو سب بند نظر آ رہے ہیں، دروازے بھی سب بند نظر آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ دل گواہی نہیں دے رہا، قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت اصرار پر اصرار کرتی جا رہی ہے، ارے کیوں دیر کرتا ہے، کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے، آ تو صحیح، کوئی تو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی تو یہاں ہمارے منظر کو دیکھنے والا نہیں ہے، ہم ہیں اور تم ہیں، دونوں مل کر کے خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اسی پریشانی کے اندر نوجوان مبتلا تھا کہ کس طریقے سے میں بچ جاؤں، اس گناہ سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں، کیا راستہ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ بھائیو، جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ارادہ ہی ہمارا نہیں ہے، چھوڑو بھی ہونے کا ہو گیا، اس نہ بولو، جو تھا مقدر میں ہو گیا، ہمیں کیا کریں؟ ارے کوشش تیرے ہاتھ میں ہے، قدم تجھے بڑھانا پڑے گا، پہلے مدد اللہ کی بعد میں اترے گی، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ نوجوان کی کوشش تھی میں اس عورت سے کسی طرح بچ کے نکل جاؤں، میں اس گناہ سے کسی طرح بچ کے نکل جاؤں، میں اس خباثت سے کسی طرح بچ کے باہر نکل جاؤں۔ جب دل کے اندر ارادہ ہوا، اللہ پاک نے دل کے اندر یہ خیال ڈالا، فوراً نوجوان کہنے لگا استنجے کی ضرورت ہے، ارجنٹ ٹوائلٹ کو جانا، 2 منٹ ٹائم دے دو۔ عورت نے کہا جا، فارغ ہو کے آ جا۔ نوجوان سیدھا ٹوائلٹ میں گیا، ٹوائلٹ نہیں آیا، پیشاب نہیں آیا، بہانہ تھا گناہ سے بچنے کا۔ جیسے ہی ٹوائلٹ کے اندر گیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا، اندر سے کنڈی بند کر لیا، اور اس ٹوائلٹ کے اندر جتنا پاخانہ تھا وہ سب کا سب اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے سر پر مل لیا، اور پورے جسم کو پاخانے سے بھرا کر اپنے دروازے کو کھول کے جب باہر آیا تو عورت دیکھ کر کے نفرت کرنے لگی اور نوکرانی سے کہتی ہے اس پاگل کو کیوں اندر لے کر آئی، پہلی فرصت میں اسے باہر لے جا کے چھوڑا۔ دیکھنے میں حسین و جمیل نظر آتا ہے، دماغ سے پاگل لگتا ہے، اسکروز کا ڈھول ڈھیلا ہو چکا ہے، پہلے اسے اپنے محل سے باہر نکالو ورنہ میرا پورا محل گندا ہو جائے گا۔ فوراً دروازوں کو کھولا گیا، نوجوان باہر نکلا، راستے پہ آ کے کھڑا ہو کے ٹھنڈی سانس لیا، کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، جسم تو پاخانے سے ناپاک ہو گیا، دل تو پاک بچ گیا، ایمان صحیح سالم واپس آ گیا۔ اب آگے سبق میں جانے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، دیر ہو چکی ہے، اب حضرت کے پاس جائیں تو کیسے جائیں؟ واپس جا کر گھر کو کپڑے بدل کر آئیں تو سبق چھوٹ جائے گا، اسی حالت میں جانا ہے تو دھونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ٹہرا ہوا پانی نظر آیا، نوجوان اس پانی کے اندر ڈبکی مارتا ہے اور اپنے پورے بدن پر پانی بہا کر اسی کپڑوں کو اسی پانی سے دھو لیتا ہے، اور بھیگے کپڑوں میں بھیگے جسم کے ساتھ ڈرتا ہوا کانپتا ہوا حضرت پوچھے کہ کیوں لیٹ آیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت پوچھے کپڑے بھیگے کیوں ہیں، میں کیا جواب دوں گا؟ تھوڑی دیر دھوپ میں
ठहर गया ताकि अपने जिस्म के कपड़े सूख सके थोड़े से बदन के अंदर, और उसके जिस्म के कपड़ों के अंदर सूखापन आया। सीधा भागता भागता हजरत के दर्स में गया और जाकर पीछे के हिस्से में डरते हुए बैठ गया। धो तो लिया हूं लेकिन बदबू तो रहती है, जिस्म के अंदर बदबू हो सकती है, कहीं पर पाखाना लगा हुआ हो सकता है, तो क्या किया जाए। डरता डरता जाके हजरत के दर्स में बिल्कुल पीछे के हिस्से में बैठ गया और हजरत का दर्स चल रहा है। ये नौजवान बैठकर हजरत का सबक सुन रहा है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ाते पढ़ाते कुछ देर के बाद अपना सबक बंद कर देते हैं, किताब बंद करके पूछते हैं कि इस दरसगाह में मुश्क की खुशबू आ रही है, बताओ कौन लगा के आए। सारे तलबा इधर उधर देखते हैं, अरे मैं तो नहीं लगा के आया, तू लगा के नहीं लगा के आया, तू लगा के नहीं लगा के आया। सारे तलबा एक दूसरे को देख रहे हैं, हम में से कोई खुशबू तो लगा के नहीं आया। इस नौजवान की बगल में जो तालिब इल्म बैठा हुआ था उसने इस नौजवान की तरफ इशारा करते हुए हजरत से कहने लगा, हजरत जब से ये नौजवान आगे बैठा है इसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आ रही है। हजरत ने बुलाया, इधर आओ। नौजवान डरता हुआ गया। हजरत ने पूछा, भाई खुशबू तो बहुत प्यारी है, किस दुकान से खरीद के लगाए हो, किस मार्केट से जाके खरीदे हो? ऐसा खुशबू वाला इतर तो मैंने किसी मार्केट में देखा नहीं, किसी दुकान में देखा नहीं, आपको कहां से मिल गया? अंदर ही अंदर बेचैन है कि क्या जवाब दिया जाए। जो हुआ वो दुनिया से छुपाना चाहता था, अल्लाह की रजा के लिए हुआ। अब हजरत पूछ रहे हैं, मुश्क की खुशबू आ रही है, बता कहां से लगा के आया? नौजवान कहता है, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी। हजरत पूछते, बता, तुझे बताना पड़ेगा, जब तक तू नहीं बताएगा मैं सबक नहीं पढ़ाएगा। जब हजरत का इसरार हुआ, 2-4 मर्तबा पूछने के बाद हजरत ने जब सख्ती के साथ पूछा, नौजवान की आंखों से आंसू निकल गए। सारा वाकये का नक्शा खींचा। हजरत में घर से निकला था, रास्ते में ये वाकया पेश आ गया, फिर मैंने इस तरीके से बच बचाकर किसी तरीके से बाहर निकल के आ गया हूं। तो अल्लाह, मेरे भाई उलमा ने किताब में लिखा है, उस नौजवान ने गुनाह से बचने के लिए, बदकारी से बचने के लिए, अपना मुंह काला करने से बचने के लिए पाखाने को जिस्म के जिस हिस्से पर लगाया था उसकी मौत तक जिस्म के उस हिस्से से मुश्क की खुशबू में दुनिया से जाकर हजारों बरस हो गए, आज भी उसका नाम किताबों में लिखा हुआ है, तो ख्वाजा मुश्की लिखा हुआ है, मुश्क वाले नौजवान। इसे कहते हैं इंसान। ऐसे इंसानों की आज समाज में जरूरत है, ऐसे इंसानों के आज नौजवानों के अंदर जरूरत है, ऐसे इंसानों के आज हर घर के अंदर जरूरत है, ऐसे इंसानों की आज हर गांव के अंदर, हर महल्ले के अंदर जरूरत है। ऐसे इंसानियत होगी तो फिर दुनिया से जुल्म खत्म हो जाएगा, ऐसे इंसानियत वाले लोग होंगे दुनिया से झूठ खत्म हो जाएगा, ऐसे इंसानियत वाले लोग होंगे दुनिया से जिना के अड्डे खत्म हो जाएंगे, ऐसे इंसानियत वाले लोग होंगे दुनिया से शराब खत्म हो जाएगी, ऐसे इंसानियत वाले लोग होंगे दुनिया से कत्ल गारत गिरी खत्म हो जाएगी, ऐसे इंसानियत वाले होंगे लोग होंगे दुनिया के अंदर अच्छे अखलाक फैलेंगे।